السلام علیکم۔ بارشیں قریب قریب ہیں اور اس میں بیماریوں کا خطرہ بڑھ بھی جاتا ہے، جس میں سب سے اہم بیماری اور خطرناک بیماری ڈینگی بخار ہے۔ کیا صرف اس میں بخار ہی ہوتا ہے یا اور بھی ایسی علامات ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہیں؟ تو آج کے ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ڈینگی بخار کیا ہے، اس کی علامات کون کون سی ہوتی ہیں، اس میں کون سے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، کیا پپیتے کے پتوں کا جوس پلیٹلیٹ کو بڑھاتا ہے، اور کون سی ایسی غذائیں ہیں جو کہ ڈینگی بخار سے بچا سکتی ہیں یا ڈینگی بخار کے دوران استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو ویڈیو میں میرے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر ہما نوید، آپ کی میتھ اسپیشلسٹ۔ ڈینگی بخار کی عام علامات میں شدید تیز بخار کا ہونا، سر میں درد کا ہونا، جسم میں درد کا ہونا، اور سب سے خاص ہوتا ہے آنکھوں کے پیچھے درد ہونا، جس کو ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری ایسی علامات ہیں جو ڈینگی بخار کے ختم ہونے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مریض بہتر ہونے لگا ہے، اس کا بخار اترنے لگا ہے، مگر تب بھی کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس کو خاص توجہ دینی چاہیے، جس میں متلی ہونا، بار بار قے ہونا، کمزوری محسوس ہونا، ناک یا مسوڑوں سے خون آنا، کالے پخانے ہونا، یہ تمام علامات ہیں جس کو آپ نے بہت زیادہ اہمیت دینی ہے۔ خون میں کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کب کون سے ٹیسٹ کرانے سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں یہ بخار ہوا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے تو CBC آتی ہے، دوسرا ڈینگی NS1 اینٹیجن ٹیسٹ ہوتا ہے، اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جب آپ اس علامات کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ ٹائم سے آپ کے وہ ٹیسٹ کروائیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو ڈینگی بخار ہے یا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ڈینگی بخار کے علاج کی طرف۔ سب سے اہم اس کے اندر پانی کا استعمال ہوتا ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے، پیناڈول کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ ایک وائرل انفیکشن ہے، اس میں زیادہ دوائیں دینی نہیں ہوتی۔ اب ڈینگی بخار سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جیسے ہی بارشوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو گھر میں کھڑا صاف پانی نہیں رکھنا ہوتا، مطلب بالٹیوں میں، اور اس میں ہم جو جمع کر کے پانی رکھتے ہیں اس کو ہمیں نہیں رکھنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ رات کے ٹائم، مغرب کے ٹائم باہر جانا آنا ممنوع ہونا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور بچوں کو خاص طور پر پورے کورڈ کپڑے پہنانے چاہیے، ہاتھ پیر ان کے کورڈ ہوں، ماسکیٹو لوشن استعمال کرنا چاہیے، اور جالی میں سو سکتے ہیں آپ، اور ماسکیٹو اسپرے کرنا چاہیے آپ کو گھر میں، اور مطلب ان سب چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اور دوسرا پپیتے کے پتوں کے بارے میں بہت غلط فہمیاں موجود ہیں۔ جیسے ہی کسی کو ڈینگی بخار کی تشخیص نکل آتی ہے تو وہ تمام دوائیں چھوڑ کے بس پپیتے کے پتے استعمال کرتا ہے کہ اس سے پلیٹلیٹ ہمارے اوپر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک حد تک یہ کچھ چیزوں میں بہتری بھی دکھتی ہے، مگر دوا آپ نہیں چھوڑ سکتے، دوا آپ کو مستقل استعمال کرنی ہوگی، اور پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ کے معالج نے آپ کو ایڈمیشن کا کہا ہے اور داخلے کا کہا ہے تو آپ داخل ہو جائیں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ معالج دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ویسے ڈینگی بخار آرام سے گھر پہ بھی علاج اس کا ہو سکتا ہے، مگر اگر آپ کا معالج یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ ایڈمٹ ہو جائیں اور داخلہ کروائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو تو ڈرپس وغیرہ کے تھرو آپ کی باڈی یہ چیزیں کور کر لیتی ہے۔ یہ بخار میں کیسی غذا استعمال کرنی چاہیے؟ سافٹ غذا استعمال کرنی چاہیے، زیادہ سخت کھانا آپ نہیں کھائیں گے کیونکہ مسوڑوں سے خون آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ پانی کا استعمال میں نے آپ کو بتایا تھا بہت زیادہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے یہ جوس والے پھل ہوتے ہیں جیسے نارنگی، موسمبی، اور اس طرح کے پھل آپ نے بہت زیادہ استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ غذا اپنی اچھی رکھنی ہے، فروٹ کا استعمال زیادہ اچھا سے استعمال کرنا چاہیے۔ پانی والی سبزیاں جیسے کھیرا ہے اس کو آپ بہت اچھی کوانٹٹی میں استعمال کر سکتے ہیں، مگر جو ہے وہ باریک باریک کٹا ہوا ہو تو بہت اچھا ہے۔ تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر کسی خاص ٹاپک پہ آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو میں ہوں ڈاکٹر ہما نوید، آپ کی میتھ اسپیشلسٹ۔ تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔